السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آج سے ہم بولر انجینئرنگ میتھمیٹکس کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے ہیٹنگ سرفیس۔ ہیٹنگ سرفیس بیسیکلی ہوتی کیا چیز ہے؟ اسماعیل عابد صاحب کی بک میں بڑی اچھی تعریف کی گئی ہے اس چیز کی۔ اسماعیل عابد صاحب اسے کہتے ہیں کہ بوائلر کو حرارت دے کر سٹیم حاصل کی جاتی ہے۔ بوائلر کا وہ رقبہ جو ٹرانسفر کرتا ہے ہیٹنگ سرفیس کہلاتا ہے۔ ہیٹنگ سرفیس مربع میٹر مربع فٹ میں ناپی جاتی ہے۔ فائر ٹیوب بوائلر میں حرارت ٹیوبوں کے اندر ہوتی ہے اور ٹیوب میں اس کے الٹ، لیکن پاکستان بوائلر ریگولیشن کے مطابق ان دونوں صورتوں میں بیرونی ڈایا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض ممالک فائر ٹیوب کی ہیٹنگ سرفیس نکالتے وقت اندرونی قطر اور واٹر ٹیوب بوائلر کی صورت میں بیرونی قطر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم اس کا پہلا چیپٹر دیکھیں گے، جو ایس آئی سسٹم والی بک میں اسماعیل عابد صاحب کی بک ہے، اس کو ہم پہلا چیپٹر کا پہلا سوال سالو کریں گے۔ اب پہلے چیپٹر میں سوال یہ ہے کہ ایک پیکج ٹائپ ویٹ بیک فائر ٹیوب بوائلر کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کرو جن میں دو فلو لگے ہوئے ہیں۔ بوائلر کے سائز درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیکنڈ پاس ٹیوبوں کی تعداد 188، ڈایا 51 ملی میٹر اور لمبائی 6 میٹر ہے۔ تھرڈ پاس ٹیوبوں کے سائز کی تعداد 175 ہے، ان کا ڈایا 45 ملی میٹر ہے اور یہ 7 میٹر لمبی ہیں۔ فلو کے سائز کی تعداد 2 عدد ہے اور ان کا ڈایا بیرونی ڈایا ہے اور یہ 110 سینٹی میٹر ہے۔ ان کی موٹائی یعنی کہ تھکنیس 17 ملی میٹر ہے اور اینڈ پہ ہے کمبسچن چیمبر کا ڈایا 3.2 میٹر اور اس کی لمبائی 0.4 میٹر ہے۔ اب اس سوال میں ہم نے بیسیکلی 4 چیزیں معلوم کرنی ہیں، یعنی کہ بوائلر کے 4 پارٹس کی ہم نے ہیٹنگ سرفیس معلوم کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ ہم معلوم کریں گے سیکنڈ پاس، جو ہماری ٹیوبیں ہیں ان کی ہیٹنگ سرفیس ہم معلوم کریں گے جو اس نے ڈایا دیا ہے، اور تھرڈ پاس ٹیوبوں کا پھر ہم ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے۔ اسی طرح فلو کے سائز جو اس نے دیے ہیں اس کے مطابق ہم فلو کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے، اور اینڈ پہ ہم کمبسٹن چیمبر کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر کے ساری ہیٹنگ سرفیس کو جمع کر لیں گے، اور جو ٹوٹل ہیٹنگ سرفیس ہوگی وہی ہمارے ریکوائرڈ آنسر ہوگا۔ اب ہم سوال سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے، ہیٹنگ سرفیس اس کا نام ہے، اور اس کا سوال نمبر 1 جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس میں جو گیون ڈیٹا ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے سیکنڈ پاس ٹیوبوں کی تعداد 188 ہے، ان کا ڈایا 51 ملی میٹر ہے۔ اس کو ہم نے 1000 پہ ڈیوائڈ کر کے میٹروں میں کنورٹ کر لیا ہے، اور یہ جو اس کی ویلیو آئی ہے وہ ہے 0.051۔ اس کی لینتھ گیون ہے ہمیں 6 میٹر۔ نمبر 2 پہ ہم نے معلوم کرنی ہے تھرڈ پاس ٹیوبوں کی ہیٹنگ سرفیس، اس کا ڈایا درج ذیل ہے۔ ان ٹیوبوں کی تعداد 175 ہے، ان ٹیوبوں کا ڈایا 45 ملی میٹر ہے۔ اس کو بھی ہم نے میٹروں میں کنورٹ کر لیا ہے 1000 پہ ڈیوائڈ کر کے، یہ بھی آ گیا ہے 0.045 میٹر۔ اس کی لینتھ ہمیں گیون ہے 7 میٹر ہے۔ نمبر 3 پہ ہم نے معلوم کرنا ہے فلو ڈایا۔ یہاں پر اس نے جو ہمیں ڈیٹا دیا ہے اس میں فلو کی تعداد 2 بتائی ہے، ڈایا اس کا 110 سینٹی میٹر ہے۔ اس کو بھی ہم میٹروں میں کنورٹ کر لیں گے، جس طرح ہم نے پہلے ٹیوبوں کے ڈائے کو ملی میٹروں سے میٹر میں کنورٹ کیا تھا، اب اس کو ہم سینٹی میٹر سے میٹر میں کنورٹ کریں گے۔ 110 سینٹی میٹر کو ہم 100 پہ ڈیوائڈ کر کے 1.1 میٹر ہمارے پاس اس کا ڈایا آ گیا۔ یہ ڈایا اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ڈایا بیرونی ہے۔
ایکسٹرنل ڈایا ہے۔ سوال میں اس نے اس کی موٹائی بھی بتا دی ہے ہمیں 17 ملی میٹر، اس کو بھی ہم نے کنورٹ کر لیا ہے میٹر میں۔ نمبر 4 پہ ہے کمبسٹن چیمبر کا ڈایا، اس میں اس نے ہمیں اس کا ڈایا میٹر بتا دیا ہے۔ کمبسٹن چیمبر کا ڈایا 3.2 میٹر ہے اور اس کی جو لینتھ ہے وہ ہے 0.4 میٹر۔ اب نیکسٹ ہم اس کو حل کرتے ہیں، اس کا سلوشن ہے۔ سب سے پہلے ہم ہیٹنگ سرفیس معلوم کریں گے سیکنڈ پاس ٹیوبوں کی۔ ہیٹنگ سرفیس کا جو ہمارے پاس مین فارمولہ ہے وہ ہوتا ہے پائی ایل ڈی اور نمبر آف ٹیوبوں کا ڈایا معلوم کرنے کے لیے۔ اس میں ہم ویلیوز پٹ کر دیں گے۔ اب پائی ہمارا ہوتا ہے 22/7 کے برابر، لینتھ انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے 6، ڈایا جو ہم نے میٹرز میں کنورٹ کیا تھا 0.051 آ جائے گا، اور نمبر آف ٹیوبس 188 آ جائیں گی۔ ان کو ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 180.80 میٹر اسکوائر۔ اسی طرح اب ہم تھرڈ پاس ٹیوبوں کا ہیٹنگ سرفیس معلوم کرتے ہیں۔ پائی ڈی ایل نمبر آف ٹیوبس 22/7 ملٹیپلائی بائی 0.045 ملٹیپلائی 7 ملٹیپلائی بائی 175 از ایکول ٹو 173.25 میٹر اسکوائر۔ یہ ہمارے پاس تھرڈ پاس ٹیوبوں کا ہیٹنگ سرفیس آ گئی ہے۔ اب آگے ہم تیسرے نمبر پہ معلوم کر لیں گے فلو کی ہیٹنگ سرفیس۔ اس کا بھی فارمولہ ہمارے پاس سیم ہی ہے، پائی ڈی ایل ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ہم نمبر آف فلو سے، جتنے بھی نمبر آف فلو ہوں گے وہ ان سے ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے۔ یہاں پر اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نمبر آف فلو 2 ہیں، ان کی لینتھ 6 میٹر ہے۔ اس میں فلو کی لینتھ ہم وہی کاؤنٹ کریں گے جو ہماری پہلی ٹیوبس کی لینتھ ہوگی۔ سیکنڈ پاس ٹیوب کی جو ہمارے پاس لینتھ تھی 6 میٹر، فلو کی بھی ہم وہی لینتھ لیں گے یہاں پہ، کیونکہ ڈیٹے میں اس نے فلو کی لینتھ نہیں بتائی۔ ان کو ہم حل کریں گے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس 41.48 میٹر اسکوائر۔ یہ اب ہمارے پاس فلو کی ہیٹنگ سرفیس آ گئی ہے۔ اب ہم اینڈ پہ ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیتے ہیں کمبسٹن چیمبر کی۔ یہاں پر اب ہم اس کو فردر کچھ سٹیپ میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ کمبسٹن چیمبر کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کرنے کے لیے ہمیں 3 سٹیپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ نمبر 1 کیا ہے ہمارے پاس کہ پہلے ہم ٹیوب شیٹ جو ہے ہمارے پاس اس کی ہم ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے، جو ہمارے پاس اکیلی ٹیوب شیٹ ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہمارے پاس ریپر پلیٹ لگی ہوئی ہے ہم اس کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم جو اس کی بیک پلیٹ ہے اس کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے۔ یہ تینوں سرفیسز جو ہمارے پاس ہیں، ہیٹنگ سرفیس جو ہمیں ملیں گی، جو ہمارا آنسر آئے گا اس سے ہمیں کمبسٹن چیمبر کی ہیٹنگ سرفیس معلوم ہوگی۔ اس کو آگے اب ہم حل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم ٹیوب شیٹ کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے ہم راؤنڈ شیٹ کا ایریا معلوم کر لیں گے، جو ہمارے پاس گول پلیٹ ہے اس ساری کا ہم ایریا معلوم کریں گے، اور اس کو ہم مائنس کریں گے فلو کے ایریے اور سیکنڈ پاس ٹیوبوں کے ایریے کو جمع کر کے جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کو ہم گول شیٹ والے ایریے سے مائنس کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹیوب شیٹ کی ہیٹنگ سرفیس۔ اس طرح ہم نے اس کو فردر آگے حل کیا ہے۔ راؤنڈ شیٹ ایریا کو ہم نے کر دیا ہے π/4 ضرب d اسکوائر کے برابر، کیونکہ یہ گول پلیٹ کا ایریا ہے تو اس میں کوئی لمبائی چوڑائی ہے نہیں، یہ π/4 ضرب d اسکوائر آ جائے گا ہمارے پاس۔ پھر آگے ہم اس کو مائنس کرتے ہیں فلو ایریا ہمارے پاس آ جائے گا π/4 d اسکوائر ملٹیپلائی بائی نمبر آف فلوز، جتنے بھی ہمارے پاس فلو ہوتے ہیں 1 ہے 2 ہے 3 ہے، جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں۔
یہاں پر ہمارے پاس اس نے 2 فلو دیے ہیں، ان کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے، آگے پلس آ جائے گا، سیکنڈ پاس ٹیوبوں کا ایریا معلوم کر لیں گے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا π/4 ضرب ڈی اسکوائر ضرب نمبر آف ٹیوبس، ویلیوز پٹ کر دیں گے ہم، π/4 ہمارا برابر ہوتا ہے 0.7857 کے، یہاں پر ہم ڈایا جو لیں گے، وہ جو ہم نے پیچھے ڈایا دیکھا تھا، ہمارے پاس ڈایا آیا تھا، جو اس نے ڈایا دیا تھا ہمیں کمبسٹن چیمبر کا ڈایا 3.2، اس کو ہم اس میں پٹ کریں گے، یہاں پر ہم نے اس کو 3.2 کا سکوئر لے لیا ہے، پھر اس کو ہم مائنس کر رہے ہیں، آگے جو ہمارا فلو ایریا آئے گا، فلو ایریا میں بھی ہم سیم ویلیوز پٹ کر لیں گے، π/4 ضرب π/4 ایکول ٹو آ جائے گا ہمارے 0.7857 کے، جو ڈایا ہوگا یہاں پر فلو کا جو ڈایا ہمارا تھا 1.1 تھا، وہ ہم نے ادھر پٹ کر دیا، اس کا اسکوائر لے لیا ہے، اس کو نمبر آف فلو سے ملٹیپلائی کر دیں گے، اس طرح آگے پلس کر دیں گے ہم اس کو، سیکنڈ پاس ٹیوبوں کا ایریا آ جائے گا ہمارے پاس π/4 ضرب ڈی اسکوائر ضرب نمبر آف ٹیوبس کے، π/4 ایکول ٹو ہو جائے گا ہمارے پاس 0.7857 کے، ملٹیپلائی کر دیں گے ہم اس کو ڈائی سے، ڈایا ہمارے پاس ہے 0.501، اس کا سکوائر لے لیں گے ہم کیونکہ ڈی سکوائر ہے ہمارے پاس، آگے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے نمبر آف ٹیوبس کے ساتھ جو کہ 128 ہے، جو ہمارے پاس راؤنڈ شیٹ ایریا نکل آئے گا وہ آ جائے گا ہمارے پاس 8.045، اس کو ہم مائنس کر لیں گے دونوں کو پلس کر کے، جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی، ہم نے 1.90 جو کہ فلو کا ایریا تھا، اور جو سیکنڈ پاس ٹیوبوں کا ایریا ہمارے پاس آیا 0.384، ان دونوں کو ہم پلس کریں گے، جمع کریں گے آپس میں، اور اس کو ہم گول شیٹ جو ہمارے پاس راؤنڈ شیٹ ایریا 8.05 اس سے مائنس کر دیں گے، تو ہمارے پاس جو ٹیوب شیٹ کی ہیٹنگ سرفیس آ جائے گی وہ آ جائے گی 5.76 میٹر اسکوائر۔ اب سیکنڈلی ہم ریپر پلیٹ کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیتے ہیں، ریپر پلیٹ ہمارے پاس ہوگی، اس کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ آ جائے گا پائی ضرب ڈی ضرب ایل، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس گول پلیٹ نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں π/4 نہیں کرتے ہیں، پائی کی قیمت ہم پٹ کر دیں گے 22/7، لینتھ ہمارے پاس اس نے دیا ہے ہمیں 0.4 اور ڈایا دیا ہے 3.2، تو اس کو حل کرنے سے ہمارے پاس جو اس کی ہیٹنگ سرفیس آ جائے گی وہ آ جائے گی 4.022 میٹر اسکوائر۔ اب تیسرے نمبر پر ہم بیک پلیٹ کی ہیٹنگ سرفیس معلوم کر لیں گے، بیک پلیٹ ہمیں پتہ ہے کہ ایک گول پلیٹ ہوتی ہے، راؤنڈ پلیٹ ہمارے پاس، اس لیے ہم اس کو معلوم کرنے کے لیے π/4 ضرب ڈی اسکوائر، اور اس میں اس کی ویلیوز پٹ کر لیں گے 0.7857 ملٹیپلائی بائی 3.2، اور ڈی اسکوائر ہے تو اس کا ہم یہاں پر اسکوائر لے لیتے ہیں، اور اس کی ہیٹنگ سرفیس ہمارے پاس آ جائے گی بیک پلیٹ کی 8.045۔ اب اینڈ میں ہمارے پاس جتنی بھی ہیٹنگ سرفیسز ہم نے معلوم کی ہیں 4 چیزوں کی، سیکنڈ پاس ٹیوب کی، تھرڈ پاس ٹیوب کی، فلو کی، اور کمبسٹن چیمبر کی، تینوں سٹیپس کی، ان سب کو ہم آپس میں جمع کر لیں گے، اور جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ ہماری ٹوٹل ہیٹنگ سرفیس ہوگی۔ اب اس سر ہم ٹوٹل ہیٹنگ سرفیس میں ہم جمع کریں گے، پہلے ہم سیکنڈ پاس ٹیوبوں کی جو ہمارے پاس آئی تھی 180.80، اس کو جمع کر دیں گے تھرڈ پاس والی ٹیوبوں کے ساتھ، وہ آیا تھا ہمارے پاس آنسر اس کا 173.25، پھر ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اس کے اندر فلو کی ہیٹنگ سرفیس جو کہ آئی تھی 41.48، اس کے بعد پھر ہمارے پاس 3 جو ہم نے سٹیپ حل کیے ہیں کمبسٹن چیمبر کے، ان میں ہمارے پاس 3 ہیٹنگ سرفیسز آئی ہیں، ان میں ہم پہلے نمبر پر لکھ دیا ہم نے 5.76، پھر 4.022 پلس 8.045، یہ جو ہمارے پاس ٹوٹل اینڈ پہ جواب آیا ہے وہ ہے 413.35 میٹر اسکوائر، یعنی کہ 413.35 میٹر اسکوائر۔ اس طرح ہمارا یہ پہلا سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہیٹنگ سرفیس کا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔